سب سے بڑا فتنہ جو آگے ان صورتوں میں بیان ہے وہ جادوگروں کا فتنہ. جادو کا عمل رات کو چھپ کر ہوتا ہے. جتنا اندھیرا ہو اتنا جادوگر کا عمل کامیاب ہوتا ہے. تو اپنا وہ سحر کا عمل لوگوں پر رات کو کرتے ہیں. بلکہ رات کو بھی جو جہاں شہر ہو، روشنیاں ہو، بتیاں جل رہی ہوں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور وہاں بھی قبریں کھود کر اندر چھپ کر اپنے سحر کا عمل کرتے ہیں. جادوگروں کو اندھیرا پسند ہے. اس لیے کوئی شخص اگر کہے آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، کالا بکرا ذبح کرو یا کالا مرغا ذبح کرو، سمجھو کہ وہ جادوگر ہے. یہ شیاطین کو یہ سیاہ رنگ پسند ہے، اور سیاہی میں بیٹھ کر عمل کرنا پسند ہے. جادوگر اپنے عمل کے لیے رات کی تاریکی کا انتظار کرتے، پھر قبرستانوں میں جا کر یہ عمل کرتے، ویرانوں میں جہاں اور وحشت اور اندھیرا اور تاریکی ہو. تو کوئی کالا بکرا، کالا جانور طرف کرے، کالا مرغا طرف کرے، سمجھو یہ جادوگر ہے جو جنوں کو راضی کرنا چاہتا ہے. جنوں کی خوشی اسی میں، وہ چاہتے ہیں، یہ شیاطین چاہتے ہیں کہ انسانوں کے عقیدوں کو تباہ کر دیں. یہ عقیدوں کی تباہی. انسان اگر ان کی بات مان کر یہ کالے جانور لے آئے تو مانا انہوں نے جن کو خوش کرنے کا پروگرام بنا لیا. اللہ کی رضا نہیں بلکہ جنوں کی رضا مطلوب ہے، جو کہ بھیانک قسم کا شرک ہے. بھیانک قسم کا شرک. رات کی تاریکی سے ہمیں ایک ہی خوشی ہے، اور وہ ہے قیام اللیل، تہجد کا اہتمام. اپنے گھر، اپنے کمرے کی تنہائی میں، کمرے کی تاریکی میں، یہ ایک عمل ہے جو ان فرسان جو شاہ سوار ہیں، مضبوط عمل کے مالک ہیں، جو تاریکی اس لیے پسند کرتے ہیں کہ تنہائی میں اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں. اس لیے رات کی آمد کی خوشی ان صالحین کو ہوتی ہے جو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں. ورنہ یہ تاریکی بہت سے فتنے، بہت سے شر اپنے دامن میں لے کر آتی ہے. اور اس صورت میں ہمیں یہ دعا اور یہ تعوذ کا کلمہ سکھا دیا گیا جو کہ بڑا عظیم شان کلمہ ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اللہ تعالیٰ رب النور ہے. اس رب النور کی صفت کو پہچان لو. رب النور سے تاریکیاں، اندھیرے، ان کے فتنے، ان کے شر، ان تمام چیزوں سے رب النور، رب الفلق کی پناہ میں آ جاؤ. کیونکہ اندھیروں میں شر اور فتنے ہوتے ہیں، اور باطل کو اندھیرے ہی پسند ہے. مسیلمہ کذاب سے کسی نے پوچھا کیف یاتیک الوحی، وحی تمہارے پاس کیسے آتی؟ تھا تو جھوٹا. کہتا کہ فی ظلمت ہندس، بڑی شدید تاریکی میں، نہ سورج ہو نہ چاند ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات میں مجھ پر وحی اترتی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی، فرمایا کہ فی مثل فلق الصبح، یہ وحی آتی ہے چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوتا، ٹھنڈا نور جیسے صبح کا پہلا اجالا، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. چاروں طرف نور ہوتا ہے، ملائکہ کا جو ایک مجمع ہوتا ہے، اور جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں. یہ نور اللہ تعالیٰ رب النور ہے. اللہ تعالیٰ رب النور ہے. تو ظلمات جو ہیں، اندھیرے جو ہیں، ان کے فتنوں سے آپ مستقل اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو. فتنے بے شمار ہیں راتوں کے، اور آپ ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے رہو اور پناہ طلب کرتے رہو. اللہ تعالیٰ رب الفلق ہے، رب النور ہے، اور یقیناً وہ آپ کو نور کی طرف منتقل کر کے آپ کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے گا.